الله الرحمن الرحيم. والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ محترم حضرات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ الحمدللہ پھر سے شروع ہو چکا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو عرب کے دو مشہور قبیلے مدینہ کے اندر تھے، اوس اور خزرج ان کا نام تھا۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو انہی کو انصاری کہتے ہیں، اوس اور خزرج۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو یہی انصاری کہلائے۔ اور یہودیوں کے خاص طور پر تین قبیلے تھے مدینہ میں، بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع۔ بنو قینقاع کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد ایک مرتبہ ایسا کیا کہ ایک مسلمان عورت کی شان میں گستاخی کی، اس کے ساتھ چھیڑخانی کا معاملہ کیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کو مدینہ سے آؤٹ کر دیا۔ پورے جزیرے عرب سے نہیں، مدینہ سے آؤٹ کر دیا، مدینہ میں تم نہیں رہ سکتے ہو۔ چنانچہ اس میں سے اکثر لوگ مدینہ سے کچھ دور کے فاصلے پر بہت بڑا قلعہ تھا یہودیوں کا، اور آبادی بھی یہودیوں کی بہت زیادہ تھی، جس کو خیبر کہتے ہیں، وہاں چلے گئے بنو قینقاع کے لوگ۔ دوسرا قبیلہ جو یہودیوں کا تھا بنو نذیر، جس کا تذکرہ اس سے پہلے میں نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک کام کی غرض سے گئے، انہوں نے قتل کی سازش رچ لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے خبردار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے آئے اور پھر اس کے بعد ان کا گھیراؤ کیا، اور بنو نذیر کو بھی جو ہے یہاں سے بھاگنا پڑا۔ بنو نذیر بھی مدینہ سے ہکال دیے گئے۔ ان میں سے بھی اکثر لوگ، بعض لوگ شام کی طرف گئے، ملک شام کی طرف، لیکن اکثر لوگ جو ہے 90% وہ خیبر میں جا کر کے آباد ہو۔ اب مدینہ میں صرف اور صرف یہودیوں کا ایک قبیلہ بڑا تھا، اور وہ کون سا تھا؟ بنو قریظہ۔ یس، اس لیے آپ لوگوں کا جواب کا انتظار کرتا ہوں کبھی کبھی کہ دیکھوں ذہن ہے کہ نہیں، کہ باڈی تو یہاں موجود ہو، جسم موجود ہو اور ذہن غائب ہو۔ تو بنو قریظہ صرف بچے، آئندہ اس کا تذکرہ آئے گا، بنو قریظہ نے کون سی غلطی کی، کس طرح سے نکالا گیا۔ ابھی ہم نے حال میں جو تذکرہ پڑھا بنو نذیر کا، کہ بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی سازش رچی، جس کی بنا پر انہیں مدینہ سے ہکال دیا گیا۔ تو اس واقعے میں بھی ہمارے لیے بہت ساری عبرتیں ہیں، بہت ساری نصیحتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ جان لیجیے اس سلسلے میں کہ بنو نذیر کے لوگ جو تھے نا، وہ بڑے سیاسی مائنڈ کے تھے، اثر و رسوخ والے تھے، پیسے والے مالدار تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ سے نکل کر خیبر میں گئے تو دنیاوی اعتبار سے ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو بڑا کمزور ہوتا ہے۔ جہاں رہتا تھا وہاں کتنا طاقتور تھا اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن اب جہاں پہنچے گا وہاں اس کو طاقت بناتے ہوئے کافی ٹائم لگے گا، عہدوں تک پہنچتے ہوئے کافی وقت لگے گا۔ لیکن چونکہ میں نے پہلے ہی کہا کہ بنو نذیر کے لوگ اثر و رسوخ والے پہلے سے ہی تھے، بنو نذیر کے لوگ پیسے کے اعتبار سے بڑے مالدار تھے اور سیاسی بھی تھے، جس کی وجہ سے جلد ہی یہ لوگ خیبر جا کر کے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو گئے۔
یعنی ایسا نہیں کہ اب یہ پہنچے ہیں تو ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جلدی انہوں نے اپنا نام وہاں پیدا کر دیا، مقام حاصل کر لیا۔ دوسری چیز بنو نذیر کے سلسلے میں یہ یاد رکھیے کہ زمانے جاہلیت میں جب اسلام مدینہ میں نہیں پہنچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے، تو اس وقت جو قبیلے تھے عرب کے، اوس اور خزرج مدینہ کے اندر جو آباد تھے، جنہیں میں نے بتایا کہ یہ مسلمان ہونے کے بعد انصاری کہلائے، انصار کے قبیلے، تو ان کے اندر ایک بری رسم تھی بعض لوگوں کے اندر، کیونکہ اسلام تو تھا نہیں، عقیدہ تو تھا نہیں۔ ان کے اندر یہ تھا کہ جب کسی کے خاندان میں بچہ پیدا ہوتا اور بار بار انتقال کر جاتا، بچہ پیدا ہوا انتقال کر گیا، بچہ پیدا ہوا 5 منٹ تک زندہ رہا پھر انتقال کر گیا، بچہ پیدا ہوا 2 دن تک زندہ رہا پھر انتقال کر گیا، تو یہ لوگوں کے پاس ایک بری رسم تھی، اور اس رسم پر یہودیوں نے ابھارا تھا۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو یہودیوں کے حوالے کر دیتے تھے، یعنی اس کو یہودی بنا دیتے تھے، یہودیوں کے ساتھ وہ بچہ بڑا ہوتا، باپ کا ہی نام رہتا اس کے ساتھ، اصلی باپ کا نام، اور یہ بھی جانا جاتا کہ یہ فلاں صاحب کا بچہ ہے، لیکن رہتا کس کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ۔ یہ ماں باپ، یہ خاندان والے بس اتنا رہتا بچہ ہمارا زندہ ہے، برے وقت میں ہمارے کام آتا ہے، اس کی زندگی سلامت ہے، کس وجہ سے ہم نے وہاں پرورش کے لیے بھیج دیا، اس لیے یہ عقیدہ تھا۔ اور یہ عقیدہ آج بھی بعض علاقوں میں موجود ہے۔ ہاں، آپ ایسا مت سوچئے کہ نہیں ہمارے انڈیا میں نہیں، ہمارے ملک میں نہیں، بعض علاقوں میں آج بھی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، شاید سن کر آپ لوگوں کو ہنسی آئے، لطیفہ ہو جائے، ہمارے ہاں بعض لوگوں کو دیہاتوں میں تولو تولو کہتے ہیں، نام ان کا کچھ الگ ہے، غیر مسلم ہے، مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے، تولو تولو کہتے ہیں، تولو تولو۔ میں ایک مرتبہ ایسے ہی، کیونکہ اب میرا مائنڈ ذرا الگ ہے، میں سوچتا ہوں کوئی چیز سنتا ہوں تو وجہ سوچنے لگتا ہوں یہ کیوں، تو ایک مرتبہ ایسا نام آیا تولو، بھائی ان کا بیٹا ہے تولو، تو میں اپنے والدہ محترمہ سے پوچھا کہ ان کے بیٹے کا نام تو میں جانتا ہوں، ان کے بیٹے کا نام تو فلاں ہے، تو پھر جو ہے یہاں پر ان کی والدہ خود کیوں اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں کہ تولو ہمارا بیٹا، اس کا نام بگاڑ کر کیوں کہہ رہی ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تب خیر اس وقت والدہ نے کچھ نہیں جواب دیا، جب وہ چلی گئیں تب والدہ نے پوری بات بتائی کہ دراصل بیٹا مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس ایک بدعقیدگی ہے۔ کیا ہے وہ؟ کہا یہ ہے کہ ان کے یہاں جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے انتقال کر جاتے تھے، کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا، یہ جو غیر مسلم خاتون تھی ان کے یہاں کوئی جو ہے بچہ زندہ نہیں رہتا، تو انہوں نے کیا کیا، ایک دوسری خاتون ہے اس سے کہا، اس کو پیسے وغیرہ دے کر کے، اناج وغیرہ دے کر کے، کہ تم میرے بچے کو تول کر لے لو، بچہ میرے پاس ہی رہے گا، بچہ میرا ہی بچہ رہے گا، دودھ میرا ہی پیتا رہے گا، لیکن ایسا ہو جائے گا کہ تم جو ہے تول کر کے ایک ترازو کے ایک پلڑے میں میرا چھوٹا بچہ ہوگا اور ایک پلڑے میں وہ اناج یا جو چیزیں ہوں گی وہ میں تمہیں دے دوں گی، ہے نا، اور اس طریقے سے بچہ تول کر کے سمجھ لو کہ میں اس بچے کے ساتھ تم کو بھی جوڑ دی، تو تول کر کے اس طریقے سے وہ سامنے والی خاتون کو پورا اناج دے دیا جاتا تھا اور بچہ پھر ماں اپنے پاس رکھ لیتی تھی، اسی لیے اس کو تولو تولو کہتے تھے، تولنے کی وجہ سے، یہ اس نام کے پیچھے کی وجہ تھی۔ تو آج بھی بعض علاقوں کے اندر ایسی عقیدیاں موجود ہیں، بد رسم آج بھی موجود، اس وقت اسلام سے پہلے ان کے پاس یہ چیز تھی۔ اچھا، میں نے یہ بات کیوں بتائی آپ لوگوں کو؟ بتائی اس لیے کہ بنو نذیر کے پاس یہ انصاریوں کے ایسے 2-3 بچے موجود تھے بنو نذیر کے پاس، اور وہ لوگ اسلام قبول نہیں کیے تھے کیونکہ بڑے ہو گئے تھے، اسی میں رہنا سہنا کھانا پینا، وہ بالکل یہودی ہو گئے تھے۔ اب جب بنو نذیر کو یہاں سے نکالا گیا اور بنو نذیر خیبر کی طرف جانے لگے تو یہ بچے بھی ان کے ساتھ ہی روانہ ہوئے۔ ان کے والدین جو مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بچے جا رہے ہیں، اب ہم اپنے بچوں کو وہاں نہیں رہنے دیں گے، اپنے پاس ہی رکھیں گے، وہاں نہیں رہنے دیں گے، بچے ہمارے اب ہماری بات نہیں سن رہے ہیں، وہ اسی میں گھل مل گئے ہیں، ہم زبردستی چاہے تلوار کا استعمال کرنا پڑے ان کو پکڑ کر لے کر کے آئیں گے، اپنے پاس رکھیں گے۔
تب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی. اللہ تعالیٰ نے کہا لا اکراہ فی الدین, دین میں زبردستی نہیں. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ زبردستی نہیں کر سکتے ہو. زبردستی تم مسلمانوں کو بناؤ گے, تمہارے بچے کیوں نہ ہو. اب بڑے ہو چکے ہیں, وہ مکلف ہو چکے ہیں, چھوٹے نہیں ہیں, جوان ہو چکے ہیں, لڑنے کے لائق ہو چکے ہیں, وہ جنگجو ہیں, فوجی ہیں وہ ان کی طرف سے. اب تم جاؤ گے زبردستی بولو گے اسلام قبول کرو, تو زبردستی اسلام تم نہیں قبول کروا سکتے ہو. ہاں ان کو سمجھا سکتے ہو, ان کو اپنے پاس بلا سکتے ہو, تمہارے بچے ہیں, لیکن زبردستی اسلام قبول کروانا, تو اسلام زبردستی سے قبول نہیں کروایا جاتا. ایک بات یہ بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں جو ہے یہ آیت نازل ہوئی لا اکراہ فی الدین, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256. اور بنو نذیر کے واقعے سے ایک چیز اور معلوم ہوا اسلام کا. وہ چیز یہ کہ جب جنگیں اس وقت لڑی جاتی تھیں, جہاد ہوتے تھے, تو دشمن کا مال مال غنیمت ہوتا تھا. فوجی لوگ جب گھوڑے دوڑاتے تھے, اپنی طاقت کا استعمال کرتے تھے, گردنیں کٹواتے تھے, زخمی ہوتے تھے, کوشش کرتے تھے, تو اس کے بعد جیتنے کے بعد جو دشمن کا مال ہوتا تھا وہ سارا مال جو ہے وہ اکٹھا کیا جاتا تھا اور فوجیوں میں تقسیم کیا جاتا تھا. اس کو بولتے تھے مال غنیمت, اس کو بولتے تھے مال غنیمت, کیونکہ اس وقت ایسا فوجیوں کے واسطے سیلری متعین نہیں ہوتی تھی. بات سمجھ میں آ گئی؟ آج جس طریقے سے ہمارے سولجرز ہیں تو سولجرز کی سیلری متعین ہوتی ہے نا, اس وقت ایسے سیلری متعین نہیں ہوتی تھی, مال غنیمت سے ان کو حصہ دے دیا جاتا تھا. لیکن بنو نذیر میں ایک اور چیز کی ایجاد ہوئی, اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اور لاگو کیا. وہ قانون کیا تھا کہ بنو نذیر میں جب مسلمان گئے تو لڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. گئے اور واپس آئے, صرف گھیرا ڈال کر ٹھہرے ہوئے تھے نا, لڑائی تو نہیں لڑے, جہاد تو نہیں کیے. تو اب جو مال حاصل ہوا یہودیوں کا, تو اب اس کو مال غنیمت نہیں کہہ سکتے. مال غنیمت اس کو کہتے ہیں کہ جس کو لڑ کر کے حاصل کیا جائے, لیکن یہاں لڑائی تو ہوئی نہیں, جہاد تو ہوا نہیں وہ والا, اس کو بولتے ہیں مال فے. اسلام نے اس کا کیا نام دیا؟ مال فے. وہ مال جو بغیر لڑے بھڑے, بغیر قتال کیے حاصل ہو جائے, یہ مال ٹوٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے. ٹوٹل جو حاکم ہوتا ہے, امیر ہوتا ہے, اس کا ہوتا ہے ٹوٹل. وہ اپنے حساب سے جس طرح چاہے خرچ کرے, اپنے حساب سے جس طرح چاہے یوز کرے. تو اب یہ سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اچھا, جب یہ مال آیا تو اب آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار حاصل تھا, وہ پورا مال اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے, مگر آپ تو رحمت للعالمین تھے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پورے انصار کو اکٹھا کرو. سارے انصاری جمع ہو گئے, سارے انصاری لوگ. اچھا, مہاجرین زیادہ اس میں نہیں تھے, پورے انصاری ہی تھے, پورے اوس اور خزرج کے پورے لوگ اکٹھا ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا خطبہ دیا, اسپیچ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو, ایک سوال کرتا ہوں تم لوگوں سے, اگر یہ مال میں مہاجرین کو دے دوں, مہاجرین کو, اور جب میں مہاجرین کو دوں گا تو فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ ابھی تک ان کے پاس خود کے مکانات نہیں ہیں, ان کے پاس خود کے جو ہے کوئی ایسا باغ, کوئی زمین نہیں ہے. جب وہ ہجرت کر کے آئے تھے, تم نے اپنے گھروں میں ویلکم کہا, تمہارا دوسرا گھر ہے وہ خالی کر کے دے دیا, اپنی زمین کھیتی باڑی کے لیے دے دی. تو اب جو ہے اگر میں یہ مال مہاجرین میں دے دیتا ہوں کیونکہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے, تو تمہارا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے گھروں کو خالی کر دیں گے. تمہارے اوپر جو ایک لوڈ ہے, اب دنیاوی اعتبار سے لوڈ ہی کہیں گے, حالانکہ انصار اس کو لوڈ نہیں سمجھتے تھے, لیکن ایک لوڈ ہی ہے, وہ لوڈ ختم ہو جائے گا, ان کو میں دے دوں. تو اب انصاریوں کا جواب سنیے. واقعی میں انصاری ویسے ہی نام ان کو نہیں دیا گیا, اللہ نے دل بھی ویسا دیا تھا. ان لوگوں نے کہا, جو بڑے بڑے سردار تھے اوس اور خزرج کے, سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ اوس اور خزرج کے بڑے بڑے لوگ تھے. یہ لوگ آ کر بولے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم راضی ہیں,
اب ہمارے بھائیوں کو مہاجرین کو یہ مال دے دیجئے اور ہمارے گھروں میں بھی رہ سکتے ہیں. ہم اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں کہ مال دے کر کے جلدی سے ہم سے دور کیجئے, نہیں, مال بھی دے دیجئے اور ہمارے گھروں میں بھی وہ رہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, اے اللہ انصار اور ان کی اولاد پر رحم فرما, اے اللہ انصار اور ان کی اولاد پر رحم فرما. نبی نے دعا دی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مال جو ہے مہاجرین میں تقسیم فرما دیا. انصاریوں میں صرف 2 لوگوں کو دیا جو بہت غریب تھے, مسکین تھے, فقیر تھے. صرف 2 لوگ, ابو دجانہ سماک بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک صحابی ہیں, اور سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ دوسرے صحابی. ان 2 لوگوں کو صرف انصاریوں کو دیا, باقی تمام مہاجرین میں تقسیم کر دیا پورا مال. ہاں کچھ مال, ایک باغ تھا ایسا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا کرتے تھے, سال بھر کا خرچہ اپنے گھر کا اسی سے نکالتے تھے. اس میں سے بھی کچھ بچ جو جاتا نا, وہ جب جہاد وغیرہ کی تیاری ہوتی تو اس میں لگا دیتے. اب ایک بات آئی ہے تو ایک چیز کا تذکرہ کر دوں آپ لوگوں کے سامنے تاکہ ذہن میں یہ بات رہے. یہ حدیث کے اندر بھی ہے, تاریخ کے اندر بھی ہے, کہ یہ جو باغ تھا, یہ جو زمین تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس زمین کو لے کر کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد, ان دونوں میں تھوڑا سا اختلاف ہوا تھا اس زمین کو لے کر کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا, تب جو ہے یہ بولے کہ بھائی چاچا میں ہوں, یہ مجھے ملنا چاہیے, داماد میں ہوں, مجھے ملنا چاہیے, ہے نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین تھی. یہ 2 لوگوں کو اختلاف ہوا. اچھا یہ لوگ ہماری طرح اختلاف نہیں کرتے تھے کہ بس آستینہ چڑھا دیں, ہے نا, لڑنے بھیڑنے کے لیے تیار جیسے ہم لوگ کرتے ہیں, مارم پیٹ تو کوٹم کاٹ شروع ہو جائے, ایسا لوگ اختلاف نہیں کرتے تھے. یہ لوگ آئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مسئلہ لے کر کے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بہترین انداز سے سمجھایا, بہت ہی پیارے انداز سے سمجھایا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو یاد رکھے ہوئے ہو؟ کون سی بات؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نبی کی جو پراپرٹی ہوتی ہے, جو بھی جائیداد ہوتی ہے, اس کا وارث کوئی نہیں ہوتا ہے نا, وہ عوام کے لیے ہوتا ہے, اس کا وارث کوئی نہیں ہوتا ہے. کیا یہ بات یاد ہے تمہیں؟ کہا ہاں, نبی کی پراپرٹی جو کچھ ہوتی ہے وہ سب عوام کے لیے ہوتی ہے, کوئی خاص اس کا مالک نہیں ہوتا ہے. تو کہا کہ دیکھو پھر یہ جو پراپرٹی ہے, یہ جو کچھ ہے, یہ کسی رشتہ دار کو نہیں دیا جا سکتا, کیونکہ نبی کی یہی تعلیم ہے, نبی کی یہی حدیث ہے. ہاں جس طرح میں کر رہا ہوں تم بھی ویسے کرو تو تمہارے حوالے ہے. اور دیا بھی تھا اس طرز پر. وہ کیا طرز تھا کہ بھئی اس میں جو کچھ پیدا ہوگا وہ سب مسکینوں کے لیے, فقیروں کے لیے, محتاجوں کے لیے سب دیتے رہو, جہاد میں بانٹتے رہو. اب وہ چاہے میں کروں بحیثیت امیر یا چاہے بحیثیت رشتہ دار تم کرو, لیکن یہ سوچ کر کہ یہ میری اب ہو جائے گی, میں رشتہ دار ہوں نبی کا, تو ایسا نہیں ہے نا. اس معاملے کو لے کر کے بھی شیعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط سلط کہتے ہیں کہ وہ نہیں دیے. کیسے دیتے؟ نبی کی حدیث ہے, نبی کی جائیداد کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے, وہ عوام کا ہوتا ہے. تو نبی کی مخالفت کیسے صحابہ کر سکتے تھے؟ اور اس بات کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھا, اس بات کو چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سمجھا. اب شیعہ کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اچھا ایک بات اور بھی, انصار جو تھے یہ اس واقعے سے, مال فے کے تذکرے سے پتہ چلتا ہے کہ انصار کتنے اچھے تھے. قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ مہاجرین کا تذکرہ ہے کہ مہاجرین جنہوں نے ہجرت کی, واقعی میں ان کا بڑا اونچا مقام ہے, کوئی شک نہیں. اللہ کے خاطر انہوں نے گھر بار چھوڑا, ایک نہیں 2 مرتبہ کئی لوگوں نے چھوڑا, ہے نا. حبشہ گئے, اس کے بعد مدینہ آئے, کتنی تکالیف کا سامنا کیا, کتنے سارے پرابلمز جھیلے. اپنا بنا بنایا کاروبار چھوڑ کر کوئی جا سکتا ہے کہیں؟ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ایمان بچانے کے لیے کوئی کر پاتا ہے؟
بڑا مشکل ہے، یہاں تو ہم سے اپنے دکانوں سے اٹھا نہیں جاتا اذان کی آواز سن کر کے، یہاں تھوڑا سا گھر میں اختلاف ہو جائے، گھر والے بولے نہیں فلاں دعوت میں جانا، ہم نے تیاری کر لی ہے اور ہم کو پتہ ہے کہ اس دعوت میں نہ جاؤں تو بہتر ہے، مگر پھر بھی ہم ٹوک نہیں پاتے، اگر ٹوکتے بھی ہیں تو ہم سختی نہیں کر پاتے، ہار جاتے ہیں 2-3 جملے کہہ کر کے، اچھا ٹھیک ہے بھائی میں نہیں جا رہا ہوں، تم چلے جاؤ بچوں کو لے کر کے، میں تو نہیں جاؤں گا، یا ڈھیلے ہو گئے تو خود بھی چلے جاتے ہیں، بسم اللہ بول کے کھا لیں گے کوئی بات نہیں۔ ان معمولی چیزوں میں ہمارا ایمان نہیں ٹک پاتا، اتنی بڑی چیزیں، اتنی بڑی بڑی قربانیاں ہم سے کہاں ہو پاتی؟ تو مہاجرین کا تو بڑا اونچا مقام ہے، لیکن انصاری بھی کم نہیں تھے۔ اب دیکھیے کیسا جواب تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب دے دیجئے ان کو اور ہمارے گھروں میں رہنے بھی دیجئے ان کو، دونوں چیزیں۔ اسی لیے تو قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے انصاریوں کی بھی بہت تعریف کی ہے۔ آپ سورۃ الحشر پڑھیے، یہ بہت ساری باتیں نا بنو نذیر کی سورۃ الحشر میں ہیں، سورۃ الحشر میں موجود ہیں، یہ پورے واقعات بنو نذیر کے جو ہے نقشہ پورا جو کھینچا گیا ہے قرآن مجید میں وہ سورۃ الحشر میں کھینچا گیا ہے۔ اس میں بھی اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، انصاریوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مہاجرین سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور ایسے ہیں یہ لوگ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ اتنی محبت کرتے ہیں مہاجرین سے، اور ان کے اندر اتنی اچھی بات ہے کہ اپنے سے زیادہ یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، گرچہ انہیں خود ضرورت ہو اس چیز کی لیکن اپنا لینے کے بجائے دوسروں کو دے دیتے ہیں، اتنے اچھے ہیں۔ کتنے سارے واقعات تفاسیر کے اندر، احادیث کے اندر انصاریوں کو بیان کیے گئے۔ اب ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، یہاں پر موقع محل کے اعتبار سے میں سناؤں آپ لوگوں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا، صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے کہ ایک بندہ آیا، اس نے آ کر مسجد میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا مہمان ہوں، مطلب کچھ کھلائیے پلائیے، مسافر ہوں کچھ کھلائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے پاس پیغام بھیجا، کچھ ہے گھر کے اندر؟ آج ہمارے پاس تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ تو مل ہی جاتا ہے، راشن تو موجود ہی ہوتا ہے، 10 منٹ کے اندر 20 منٹ کے اندر پکر کچھ نہ کچھ تیاری ہو جاتا ہے، یا نہیں تو جیب میں پیسہ ہوٹل سے کھانا منگوا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج کے پاس پیغام بھیجا، کسی کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ کائنات کے امام کے گھر کا عالم ہے۔ ہاں، وہ جو دوسروں کو لٹایا کرتے تھے، وہ جو غریبوں کے مسیحا تھے، وہ جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ جو انبیاء کی امامت کرائے تھے، ان کے گھر کا عالم یہ تھا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کسی بیوی کے پاس۔ اچھا ہوا یہ کہ پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ کون ہے جو نبی کے اس مہمان کی ضیافت کرے، اور دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، جو میرے اس مہمان کی ضیافت کرے اللہ اس پر رحم فرمائے۔ یہ بہت بڑی دعا ہے، جب نبی دعا کر رہے ہو اللہ رحم فرمائے، کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رحم فرمائے اس کے اوپر، مطلب رحم فرمائے جنت میں داخلہ، اللہ رحم فرمائے اس کے اوپر۔ ایک صحابی اٹھے، کون؟ بڑے مالدار صحابی ہے نا، مالدار نہیں، دل کے بہت بڑے مالدار، دل کھلانے پلانے کے لیے نا مالداری شرط نہیں ہے، آج بھی میں کہتا ہوں مالداری شرط نہیں ہے، دل ہونا چاہیے۔ کتنے مالدار ایسے ہیں کہ جن کے پاس لاکھوں پڑے رہتے ہیں مگر دل نہیں ہے، دل نہیں ہے ان کے پاس۔ کتنے سارے ایسے ہیں کہ جیب میں صرف تھوڑا سا ہے، اکاؤنٹ پورا خالی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے کھلاتے پلاتے رہو، بعد کل کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، اور اللہ دیتا بھی ہے، کیونکہ اللہ پر بھروسہ کرو تو اللہ دیتا بھی ہے۔ اس دنیا کے اندر کتنی ساری مخلوقات ہے، انسان کو چھوڑ کر کون سی مخلوق ڈیوٹی کرتی ہے پیسہ کماتی ہے بتاؤ؟ ہے نا، لاکھوں مخلوقات ہوں گی، لیکن ان مخلوقات میں صرف اور صرف پیسہ کمانا، اس کے بعد روزی ملے گی، یہ کون کرتا ہے؟ صرف انسان کرتا ہے، باقی اللہ بھروسے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ توکل علی اللہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو بہرحال یہ صحابی اٹھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تیار ہوں۔ بڑا بہترین موقع تھا نبی کی دعا لینے کا، اپنے گھر پہ لے کر گئے۔ اچھا ان کے گھر کا بھی عالم دیکھو، اللہ اکبر۔ گھر پہنچے، بیوی سے کہا کہ کچھ کھانے کے لیے، بیگم نے کہا کہ ابھی چونکہ
پردی کی آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھی، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ ان کی بیگم نے کہا کہ بچوں کے لیے کھانا ہے بس، اپنے لیے تو کچھ نہیں ہے۔ تو کہا کہ دیکھو بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دو، یہ نبی کے مہمان ہیں، میں گھر لے کر کے آیا ہوں، ہے نا۔ ابھی آپ آج کے دور کی بات میں کر رہا ہوں، اچانک سڈن مہمان لے کے گھر پہ پہنچ جاؤ، اس کے بعد بیوی سے بولو کہ کچھ جلدی سے تیار کر دو، تو اچھی ہیں الحمدللہ، تو خاموشی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تیار کر دیں گی یا مشورہ دیں گی کہ کیوں پریشانی، ہوٹل سے لا لیتے ہیں۔ اور اگر ذرا سا تھوڑا موسم اچھا نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو دو چار اسپیچ تو سننے کو مل ہی جائے گی، دو چار جملے، کہ ایسا اچانک لا کر بٹھا دیتے تو فون پر تو بتانا چاہیے تھا، ایسا کیسا مشین ہے کیا ہم ایسے تیار کر لیں گے، وغیرہ وغیرہ ساری چیز۔ اچھا بہرحال انہوں نے کہا کہ بچوں کو سلا دو اور اس کے بعد جو ہے کھانا جب سامنے رکھنا، ہم لوگ جب بیٹھیں گے مہمان کے ساتھ تو تم جو ہے اجالے کو، جو روشنی دیا ہوتا ہے نا، اس کو جو ہے تم کیا کرنا، ایسا صحیح کرنے کے بہانے بند کر دینا، روشنی غائب کر دینا، اندھیرا ہو جائے۔ بیگم نے بچوں کو سلا دیا اور جب پلیٹ میں لا کر کے رکھا اور تینوں لوگ بیٹھے کھانے کے واسطے، تب بیگم نے کیا کیا، گھر کی خاتون نے چراغ جو ہے گل کر دیا، بجھا دیا، اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ دونوں لوگ میاں بیوی صرف پلیٹ تک ہاتھ لے کر جاتے اور خالی ہاتھ منہ تک لے کر کے آتے۔ مہمان کو یہ تھا کہ بھائی وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، ہم بھی کھانا کھا رہے ہیں، مہمان کو لگ رہا تھا یہ بھی کھا رہے ہیں ہم بھی کھا رہے ہیں، مہمان کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے، کھانا پورا مہمان کو کھلا دیا، احساس بھی نہیں ہونے دیا اپنے مہمان کو کہ ہم تمہارے واسطے بھوکے رہے ہیں۔ میزبان کا حق ہوتا ہے نا کہ مہمان کو خوش رکھے، ذہنی طور پر بھی اس کو پریشانی نہ دے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، ایسا لگا کہ کھانا بھی کھائے اور مہمان کو سارا کھانا کھلا دیا۔ جب فجر کی نماز میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر کے مسکرائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابی کو بلا کر کے، آج رات اللہ تعالیٰ تمہارے طرز عمل پر مسکرایا، آج رات اللہ تعالیٰ تمہارے طرز عمل پر مسکرایا۔ اور اس وقت بھی آیتیں نازل ہوئی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ نبی کے تلامذہ، نبی کے شاگردوں کا عالم یہ ہے، انصاریوں کا عالم یہ ہے کہ وہ قربان کر دیتے ہیں ان چیزوں کو، حالانکہ ان کو ضرورت زیادہ ہے پھر بھی دوسروں کو دے دیتے، اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے۔ تو بنو نذیر کے واقعے سے یہ ساری باتیں معلوم ہوئیں۔ اچھا اب چلیے بنو نذیر ہو گیا۔ بنو نذیر ہجرت کے کس سال میں یہ لڑائی ہوئی؟ یاد ہے کسی کو؟ بھول گئے؟ یہ جو واقعات ابھی ذکر میں کر رہا ہوں، یہ ساری چیزیں نا جو، ہاں، چوتھا ہجری، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اچھا رکھے، خوش رکھے آپ کو، ہے نا۔ ہجرت کا چوتھا سال یہ چل رہا ہے۔ یہ باتیں یاد رکھیے، بہت اہم چیزیں ہیں۔ سیرت بیان کرنے کا دو طریقہ ہے، ایک طریقہ یہ ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جتنی باتیں ہیں صرف اتنا بیان کر کے جلدی ختم کر دوں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ بالتفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے سارے واقعات آئے ہیں ان کو بھی مختصر لے کر کے چلوں، پھر بیچ بیچ میں جو شرعی احکام کا نزول ہوا ہے ان احکام کو بھی بتاتے چلوں، تو اس کو بولتے ہیں بالتفصیل۔ میں نے دوسرا طریقہ اختیار کیا ہے، میں نے جلد بازی والا نہیں، دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ اب دیکھیے چوتھی ہجری چل رہی ہے، بنو نذیر والا واقعہ پیش آیا، اور اب یہاں پر جو ہے اسی سال چوتھی ہجری میں شراب اور جوئے کو حرام قرار دیا گیا، بالکلیہ حرام، شراب اور جوئے کو بالکلیہ حرام قرار دیا گیا۔ یہ چوتھی ہجری کا واقعہ ہے۔ شراب ایک ایسی چیز تھی، عربوں کے کلچر میں ایک دم بالکل کوٹ کوٹ سے بھری ہوئی تھی شراب، اور جوا بھی یہ لوگ اپنی تہذیب کا حصہ سمجھتے تھے۔ جس کے پاس جتنی پرانی شراب وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو مہان گریڈ سمجھتا تھا، میرے پاس اتنے سال کی شراب ہے، اتنی پرانی میرے پاس شراب ہے۔ اور جوا بولتے تھے کہ یہ سخاوت ہے، سخاوت جوا۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ جوا اور سخاوت سے کیا لینا دینا ہے؟ وہ ہوتا یہ تھا کہ جوا کھیلتے تھے، جیتنے کے بعد جو اپنا لگائے تھے یا جو ضرورت تھی تھوڑی اتنا نکال کر کے باقی غریبوں میں بانٹ دیتے تھے، لو میں جیتا ہوں، تو بولتے تھے جوا بڑی اچھی چیز ہے، جوا تو سخاوت ہے، آدمی اس سے سخی ہوتا ہے۔ یہ ان کا کلچر تھا، ان کی تہذیب تھی۔ اور ہجرت کے چوتھے سال جو ہے یہ حرام قرار دیا گیا۔ اچھا، سود کی حرمت سے پہلے شراب اور جوئے کی حرمت ہے،
یعنی معلوم یہ ہوا کہ سود سے بھی زیادہ ڈینجر شراب اور جوا ہے. سود کو بعد میں حرام قرار دیا گیا, لیکن شراب اور جوئے کو سود سے پہلے حرام قرار دیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس میں شراب اور جوئے میں, خاص طور سے جوئے میں حرام مال کھانا اور حرام کھیل دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں. حرام کھیل بھی وہ کھیل کہ جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتا ہے. ایک آدمی جوا کھیل رہا ہو, بازی لگی ہوئی ہو, ایسا بولے گا ذرا میں نماز پڑھ کر کے آتا ہوں, ذرا یہی روک کر کے رکھو, ہے نا. پھر جوئے کی وجہ سے اکثر قتل ہوتے ہیں سماج کے اندر, ہاں مرڈر بھی ہوتا ہے. شراب کی وجہ سے بھی مرڈر ہوتا ہے. شراب کی وجہ سے آدمی انسان نہیں, صرف باڈی انسان کی رہتی ہے, ذہنی طور پر جانور ہو جاتا ہے. آپ اپنی گلیوں میں جا کر کے دیکھو, انسان کا جسم صرف ہے لیکن حرکتیں پوری جانوروں والی. نالی میں گرے پڑے ہوئے ہیں, پیشاب خانوں میں گرے پڑے ہوئے ہیں, عجیب عجیب حرکتیں کر رہے ہیں, انسان سے بالکل ہٹ کر کے جانوروں سے زیادہ بدتر نظر آتے ہیں. اسی لیے اسلام نے ان کو جو ہے حرام قرار دیا گیا. اچھا, شراب کی جو حرمت ہے نا وہ 3 مراحل میں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. 3 مراحل میں. یہ جو 4 ہجری میں حرام قرار دیا اللہ رب العالمین نے, وہ بالکلیہ حرام, کہ بالکل حرام. لیکن اس سے پہلے 2 اسٹیپ گزر چکے تھے شراب کے متعلق. شراب کو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے کٹ کیا عرب کے سماج سے, مسلمانوں کے اندر سے. کیسے؟ دیکھو, پہلا مرحلہ کیا ہوا کہ جب لوگ مدینہ آئے ہجرت کر کے مسلمان, مکہ کے اندر تو حالات الگ تھے, لیکن جب مدینہ آئے تب بھی کچھ لوگ شراب پیتے تھے. اچھا, جوا بھی کھیلتے تھے. ایمان والے تھے مگر شراب پیتے تھے, جوا بھی کھیلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہتے ہیں شراب کے بارے میں, جوئے کے بارے میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب نازل کیا, آسمان سے وحی آئی, جواب دیا اللہ تعالیٰ نے, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 219 سے اللہ نے جواب دیا, کہا کہ دیکھو اے نبی, آپ سے لوگ شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں, تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ یہ شراب جو ہے نا, شراب, خمر اور میسر, شراب اور جوا, یہ بڑا گناہ ہے, بڑی غلطی ہے نا. لیکن وہ منافع للناس, لیکن تھوڑا نفع بھی اس میں ہے. گناہ بھی ہے, غلطی بھی ہے, یعنی نقصان دہ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے تھوڑا نفع بھی ہے. وہ منافع للناس, اس میں لوگوں کے لیے تھوڑا نفع بھی ہے. نفع کیا ہے؟ وہی جو لوگ بانٹ دیا کرتے تھے, صدقہ مطلب غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے, بچا کھچا. تو اس لیے کہا کہ وہ منافع للناس, اور لوگوں کے لیے تھوڑا نفع بھی ہے. وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا, لیکن اس کا گناہ, اس کا نقصان نفع سے بڑھ کر کے ہے, نفع سے زیادہ اس کا نقصان ہے. جب یہ آیت اور یہ جواب نازل ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اس میں تو اللہ نے منع نہیں کیا ہے. ہاں, یہ کہا اللہ نے کہ اس کا نقصان زیادہ ہے, شراب کا بھی جوئے کا بھی نقصان زیادہ ہے, لیکن منع جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا, روکا نہیں. لیکن کچھ لوگ پھر بھی رک گئے, کیونکہ نقصان زیادہ ہے تو ہم کیوں پئیں ایمان والے ہو کر کے. لیکن کچھ لوگ پھر بھی پیتے رہے, کیونکہ اجازت تو اس میں نظر آ رہی ہے ابھی بھی, تو پھر بھی لوگ پیتے رہے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مہاجر صحابی نماز مغرب میں نماز لوگوں کو پڑھا رہے تھے ایک جگہ, وہ کیا کیے, قرات میں خلط ملط کر دیے. تفتیش پر پتا چلا کہ ان سے یہ غلطی اس لیے ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے پی رکھی تھی, ہے نا. اب آپ لوگ صحابہ کی شان کے تعلق سے غلط فہمی کا شکار مت ہو جائے گا, ارے شراب بھی, اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی نا. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ عرب کی تہذیب میں یہ چیز داخل تھی, رچی بسی ہوئی تھی, سڈن نہیں روکا جا سکتا تھا کہ شراب روک دو. تو جب یہ غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا فرسٹ ٹائم سے اب سیکنڈ ٹائم میں ذرا سخت قانون لاگو کیا. اللہ نے آیت نازل کی, کہا یا ایھا الذین آمنو, اے مومنو, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون, نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو, یہاں تک کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس حالت میں تم نماز کے قریب جا رہے ہو, یعنی بالکل ایسی حالت ہونی چاہیے جو تم کر رہے ہو, جو تم کہہ رہے ہو, اس کا صحیح طور سے تمہیں پتہ ہو, تب تم نماز پڑھنے کے لیے جاؤ.
نماز کی حالت میں شراب بالکل بھی نہیں, نشہ بالکل بھی نہیں. اب اس سے بھی بہت سارے لوگ رک گئے, مگر اس میں بھی مکمل حرام نہیں. اچھا, کچھ لوگ ابھی بھی پیتے رہے. اب جب سن 4 ہجری کا واقعہ بنو نذیر کا تھا, اور میں آپ کو بتاؤں سچویشن بنو نذیر کے محاصرے کے بعد, بنو نذیر کے جسٹ بعد ہی یہ واقعہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, بے شک شراب اور جوا اور بت اور یہ میلے ٹھیلے بت پرستی کی جگہیں, یہ سب کام ناپاک ہیں, اعمال شیطان سے ہیں, تو تم ان سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ. اللہ نے بالکل لیا کہہ دیا یہ سارے کام غلیظ ناپاک ہیں, ان سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے. سب سے منع کر دیا اللہ نے, جوئے سے, شراب سے, ہے نا, بت جہاں پوجے جاتے ہوں ان جگہوں پر کوئی کام کرنے سے. اور اسی طریقے سے عرب کے لوگ جو وہ سفر کرنے سے پہلے تیر نکال کر کے ادھر ادھر چھوڑتے تھے, تیر سیدھا گیا تو سفر کرتے تھے, الٹا پلٹا گیا تو نہیں کرتے تھے, پرندے اڑاتے تھے, پرندہ رائٹ سائڈ گیا تو سفر کرتے تھے, اور لیفٹ سائڈ گیا تو بولتے تھے نحوست ہے, سفر نہیں کرتے تھے. یہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا, حرام. اور جب یہ حرام ہوا, صحابہ کا عمل دیکھیے. صحابہ ایک جگہ پر پارٹی چل رہی تھی, ہے نا, ایک جگہ پارٹی چل رہی تھی شراب کی. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر, وہاں کچھ صحابہ تھے, پارٹی چل رہی. گلی میں سے ایک آدمی گزر رہا ہے یہ آیت پڑھتے ہوئے, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر, اور اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ شراب جوا حرام, کوئی شراب نہیں پیے گا. یہ لوگ پرانی شراب جو ہے نکال کر کے پی رہے تھے. جیسے ہی کان میں آواز ٹکرائی, صحابہ کا عمل دیکھیے, سب نے گلاسیں جو بھی تھا ان کے ہاتھوں میں پینے کا وہ سب پھینک دیے, مٹکے پورے توڑ دیے. اور پھر اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہوا سیرت کے اندر, بعض نے جا کر وضو کیا, بعض نے جا کر غسل کیا, بعض نے, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون تھی, ان کے پاس خوشبو اچھی ہوتی تھی, وہاں سے مانگ کر کے اپنے جسم پر خوشبو لگائی, شراب کی بو ذرہ بھی میرے پاس سے نہ آئے. اور جب یہ لوگ یہاں سے نکلے تو مدینہ کی گلیوں کا عالم یہ تھا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہہ رہی تھی. نبی کا حکم آ گیا, آسمان سے حکم آ گیا, اب شراب نہیں پینا ہے, شراب حرام. سب نے چھوڑ دیا. ہم لوگ ایسا بولتے ہیں سدھریں گے مولانا, دھیرے دھیرے پابندی ہوگی نماز کی, کوشش کر رہے ہیں کوشش نماز کی, آئیں گے فجر میں, آئیں گے, ہے نہیں. اب وہ دن کب آتا اللہ تعالیٰ کب لاتا پتہ نہیں. یہاں ان کی گھٹی میں رچی بسی تھی شراب, اور جب کہہ دیا گیا شراب حرام تو بالکل یہ حرام, ختم, رک گئے. اب یہاں ایک چیز اور بھی جان لیجئے کہ چند لوگوں نے آ کر سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ٹھیک ہے شراب حرام ہم لوگ چھوڑ دیے, لیکن ہمارے بہت سارے بھائی پیتے تھے, تب حرام شراب نہیں تھی, وہ لوگ انتقال بھی کر گئے, تو اب وہ کہاں جائیں گے, جنت میں کہ جہنم میں, ان کا معاملہ کیا ہوگا, وہ کامیاب ہوں گے کہ نہیں کامیاب ہوں گے. اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 93, لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا, جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان پر کچھ گناہ نہیں جو وہ پہلے کھا چکے پی چکے, ان پر کوئی پکڑ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت اللہ نے منع ہی نہیں کیا تھا, کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اب حرمت آنے کے بعد کوئی غلط کام کرے گا تب جو ہے وہ غلط کرے گا, وہ گناہ ہوگا, لیکن اس وقت گناہ نہیں تھا. اچھا, اب یہاں پر ذرا ہم اس واقعے سے جو سن 4 ہجری میں یہ شراب جوئے کی حرمت نازل ہوئی, ذرا اپنا محاسبہ ہم کرتے ہیں. ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ کسی شخص کے اندر کوئی عادت, کوئی خصلت برائی کی ایسی ہو جو اس کے اندر دم داخل ہو چکی ہو, اس کی باڈی, اس کا جسم اس چیز کا محتاج ہو چکا ہو, تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے دھیرے دھیرے وقت لینا چاہیے, سڈن نہیں. اور آج اس سسٹم کو ڈاکٹرز استعمال کرتے ہیں. ایک شرابی آدمی ہے, ایک نشہ کرنے والا آدمی ہے, اس کو ڈائریکٹ ایسا نہیں بولتے نشہ چھڑانے کے لیے کہ ختم, اس کو ایک بوند بھی آج سے نہ دو, کیونکہ اگر ایسا کریں گے تو پھر اس کی باڈی آپ سے باہر ہو جائیں گے. دھیرے دھیرے اس چیز کو ختم کرتے ہیں, ڈوز پیورو کم کرتے 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 دھیرے دھیرے ختم کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اسی طریقے سے کیا کہ وہاں جو ایک تہذیب بن چکا تھا نشہ کرنا, وہ دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا. پہلے کہا یہ بری چیز ہے,
دوسری بات کہا کہ نہیں عبادت کے معاملے میں بالکل قریب نہیں آنا، یہ سب کھا پی کر کے۔ تیسرے مرتبہ میں کہا کہ بالکل حرام، یہ چیز تم نہیں کر سکتے ہو۔ اچھا دوسری چیز صحابہ کرام کے اطاعت کا جذبہ معلوم ہوتا ہے اس واقعے سے کہ صحابہ کرام اطاعت میں کس طریقے سے تھے۔ ہم لوگ جو ہے کتنے ڈھیلے ہوتے ہیں اطاعت میں، اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرنے میں، مگر صحابہ کیسے تھے کہ سنے کہ فوراً عمل، ان کا جذبہ اطاعت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات اور جان لیجئے، ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں شراب کے متعلق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پر 10 وجہ سے لعنت ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ شراب کے متعلق 10 قسم کے لوگ لعنتی ہیں۔ یہ 10 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1، شراب بعینہ ہی ملعون ہے، ملعون چیز ہے، شراب اپنے آپ میں ایک ملعون چیز ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری، اس کا پینے والا ملعون، شراب پینے والا ملعون مطلب لعنتی، اللہ کی رحمت سے دور۔ نمبر 3، پلانے والا۔ نمبر 4، بیچنے والا۔ نمبر 5، خریدنے والا۔ نمبر 6، جو اس وقت بنتے تھے شراب انگور سے یا کھجور سے، نچوڑنے والا۔ اور نمبر 7، نچوڑوانے والا جو مال دیتا ہے۔ 8، اٹھانے والا شراب کو۔ اور نمبر 9، جس کی طرف اٹھا کر لے کر کے جاتے ہیں۔ اور نمبر 10، اس کی قیمت کھانے والا۔ یہ جتنے بھی لوگ شراب کے معاملے میں منسلک ہوتے ہیں نا، چاہے وہ بیچنے والے ہوں، خریدنے والے ہوں، ہے نا، اس کے بوٹل اکٹھا کرنے والے ہوں، سب کے سب لعنتی ہیں حدیث کی روح سے۔ شراب ایک ایسی گندی چیز ہے۔ ایک شراب کے متعلق ایک اور بات کہہ دوں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں خطبہ دے رہے تھے، ممبر پر چڑھے تو کہا کہ لوگوں، جس وقت شراب کی حرمت ہوئی اس وقت 5 چیزوں سے شراب بنائی جاتی تھی۔ کیا کہا انہوں نے کہ جب شراب کی حرمت ہوئی تھی، یعنی سن 4 ہجری کا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب شراب حرام قرار دیا گیا تھا ہمارے اوپر، تو اس وقت اس دور میں 5 چیزوں سے شراب بنتی تھی، انگور سے، کھجور سے، گندم سے، جو سے اور شہد سے۔ 5 چیزوں سے شراب بنتی تھی۔ لیکن ایک پتے کی بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، لوگوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات ہے، ایک پتے کی بات بتانا چاہتا ہوں، الخمر ما خامر العقل، شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ ہاں، اس پوائنٹ کو ہمیشہ یاد رکھو، شراب ہر وہ چیز ہے، ہر وہ چیز شراب خمر ہے، خمر الخمر، ہر وہ چیز خمر ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے، جس کے اندر نشہ موجود ہے، جو آپ کے عقل کو تھوڑی دیر کے لیے ہے نا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دے، وہ کیا ہے؟ وہ شراب ہے، وہ خمر ہے۔ اب اس میں کتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں نشے کی۔ اب آپ بولیں گے نہیں وہ سگریٹ سے مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے، تمباکو سے کچھ نہیں ہوتا ہے، فلاں چیز سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو شراب پینے والا ہے نا، ایک گلاس سے بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے، تو کیا ٹھیک ہو گیا اس کے لیے؟ نہیں نا، غلط تو غلط ہی ہے۔ تو الخمر ما خامر العقل، شراب ہر وہ چیز ہے جو عقل پر پردہ ڈال دے۔ بہرحال بات کو تھوڑا آگے بڑھائے۔ اب یہ بات تو ہو گئی سن 4 ہجری کی۔ ابھی یہ دور جو چل رہا ہے وہ 4 ہجری ہے، ہجرت کا 4 سال ہی ہے۔ جنگ احد کے بعد جو بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے اور مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا تھا، وہ کچھ واقعات آپ لوگوں کے ذہن میں ہیں؟ پرانی باتیں کون سی باتیں تھی؟ ذرا بتائیے، کوئی بھی بتائیے مجھے۔ ہاں، صحابہ کرام کا دھوکے سے قتل کیا گیا تھا۔ 2 بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے، ہے نا، ایک رجی کا حادثہ، ایک بیر مونا کا حادثہ، ہے نا۔ یہ 2 واقعات کب ہوئے تھے؟ احد کے بعد، ہے نا، سن 3 ہجری میں احد کی لڑائی ہوئی ہے، اور احد کے بعد جو ہے کیونکہ مسلمانوں کی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا تھا، اور ظاہراً فتح جو ہے وہ مکہ والوں کی ہوئی تھی، تو عرب کے آس پاس، خاص طور سے مدینہ کے آس پاس کے جو بدو قسم کے لوگ تھے نا، جو دیہاتی قسم کے لوگ تھے، وہ اپنے آپ کو بہت تیسمار خاں سمجھنے لگے تھے۔ وہ ہر طرف سے مسلمانوں کے اوپر دوڑنا شروع کر دیے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا شروع کیے تھے، دھوکے سے لے جا کر کے صحابہ کرام کو قتل کر دیے، ہے نا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بنو نذیر سے چھٹکارا پا لیے، اچھا یہاں شراب کی حرمت بھی نازل ہو گئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کا بھی ذرا خیال کرنا چاہیے۔
اب ذرا دیکھنا چاہیے، ان سے بھی حساب برابر کرنا چاہیے کہ جنہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، جنہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم کمزور ہو گئے احد کے بعد اور ہمارے اوپر چڑھ دوڑے، اور کتنے سارے صحابہ کرام کو دھوکے سے لے جا کر کے بدعہدی کر کے انہوں نے قتل کر دیا، اب ان کا جو ہے حساب لینا چاہیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذہن بنانے لگے، تیاری کرنے لگے کہ آس پاس کے یہ لوگ جنہوں نے نقصان پہنچایا ہے، دیہاتوں کے لوگ، ان کے اوپر حملہ کیا جائے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ اطلاع ملی کہ ان میں سے بنو غطفان کے دو بڑے قبیلے، بنو محارب، بنو ثعلبہ، یہ سب آس پاس کے قبیلے تھے، یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں مدینہ پر حملہ کرنے کی، پہلے سے ہی جاسوسوں نے خبر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب لیٹ کرنا، تاخیر کرنا درست نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اور پھر اس کے بعد جب نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر جو ہے یہ لوگ اپنے اپنے گھر چھوڑ کر کے بھاگ گئے، کیونکہ ایک خاص بات ہمارے نبی کو دی گئی تھی جو دوسرے نبیوں کو نہیں دی گئی تھی۔ وہ خاص بات کیا تھی؟ روب ڈال دیا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کلومیٹر دور ہوتے تھے کہ دشمن کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا تھا، خوف پیدا ہو جاتا تھا۔ یہ ایک اسپیشل چیز تھی ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھاگے وہ لوگ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نجد میں، دیہاتی علاقوں میں وہ گھستے چلے گئے، دور تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے جو ہے چلے گئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب کو سبق سکھا کر کے واپس لوٹے، اس حال میں واپس لوٹے کہ مسلمانوں کا وقار بحال ہو گیا تھا۔ منافقین جو ہنسنے لگے تھے احد کے بعد کہ مسلمان تو ختم ہو گئے، احد میں ہار گئے، اب ان کے پاس بچا ہی کیا ہے، اب تو ہر کوئی آ کر ان کو مار رہا ہے، بنو نذیر کے واقعے کے بعد اور اس واقعے کے بعد پھر مسلمانوں کا روب و دبدبہ جو ہے وہ برقرار ہو گیا۔ اور بھی آ کے بیان کریں؟ رہنے دیتے ہیں، آج یہیں پر ختم کرتے ہیں، حالانکہ اور بھی میرا دل تھا بولنے کے لیے، لیکن یہاں پر روکتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدوؤں پر اٹیک کیا اس کی ایک وجہ اور بھی تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں تھے اور لاسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر کے پہاڑ کے دامن میں چھپے ہوئے تھے بچا کر کے، تب ابو سفیان نے کہا تھا چیلنج کرتے ہوئے کہ اگلے سال پھر بدر میں ملیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ کہہ دو جواب میں کہ انشاءاللہ ضرور آئیں گے مسلمان بھی، ہم ڈریں گے نہیں، ہم ضرور آئیں گے، اللہ کے بھروسے ضرور آئیں گے ہم لوگ، ہے نا، ضرور آئیں گے۔ تو یہ مکالمہ ہوا تھا کب؟ سن 3 ہجری میں، اور اب وہ دن نزدیک آ رہا تھا اس کا جواب دینے کا، ہے نا، وہ تیسری ہجری کا واقعہ ہے اور یہ 4 ہجری چل رہی تھی، اور وہ دن اب نزدیک آ رہا تھا کہ اب مسلمانوں کو بدر دوم کے لیے نکلنا ہے نا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ان قبائل کو سبق سکھانے کے لیے گئے کہ ان کو پتہ چل جائے کہ مسلمان کمزور نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تو بدر دوم کے لیے نکل جائیں اور یہ مدینہ پر اٹیک کر دیں۔ اسی لیے پہلے ان کی کمر توڑنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد ہم بدر دوم کے لیے جائیں گے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، ہے نا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی قسط کے اندر بدر دوم کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے، باری تعالیٰ ہمیں سیرت کا پیغام دنیا تک پہنچانے والا بنائے اور اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا